دعا ایک کیفیت کا نام ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی میرے لیے خاص دعا کرو، ضرور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو اور ایک دوسرے کو دعا کی درخواست بھی کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں. تو آپ نے کہا عمر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو ایک دوسرے کو دعا کی درخواست کرنا یہ مسنون ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا میرے لیے خاص دعا کریں، خاص دعا وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے لیے تڑپ کے کرتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے پیٹ میں درد ہو اور میں اپنی بیگم سے کہوں تو ذرا ہائے ہائے کر، یا میری بیگم کے پیٹ میں درد ہو وہ مجھے کہے ذرا آپ تھوڑی سی ہائے ہائے کریں، تو میں ہائے ہائے تو کر لوں گا لیکن اس میں کیفیت تو نہیں ہوگی. تو خاص دعا وہ ہوتی ہے جو تڑپ کے مانگی جاتی ہے اور سیدھی جاتی ہے، قبول ہوتی. عام طور پر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں سنتا. یہ نہیں کہنا چاہیے. ہر دعا اللہ سنتا ہے، ہر دعا سنتا ہے. ہاں قبولیت کی شکلیں الگ ہیں. کبھی وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی ہمارے مناسب نہیں ہوتی تو کوئی اور چیز دے دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، اور کبھی اس کو سٹور کر لیتا ہے. اور آخرت میں جب بندہ بندی آئے گا نا تو اللہ فرمائیں گے تو نے یہ دعا مانگی ہم نے پوری کر دی، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ دے دیا، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ مصیبت ڈال دی، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں ہم نے کچھ نہیں دیا اب ہم تمہیں دیتے ہیں. جب وہ دیکھے گا اس دعا کے بدلے میں اللہ کے انعام تو کہے گا ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کچھ مجھے یہی ملتا. لیکن بہرحال ہم نے یہاں بھی اللہ سے لینا ہے وہاں بھی لینا ہے. تو اس میں یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے. تھوڑا وقت افطاری میں نکالیں، تھوڑا وقت سحری میں نکالیں، نمازوں کے بعد تھوڑا سا دعا کو لمبا کریں. یہ جو فرض نماز کے بعد ہمارے ائمہ دعا مانگتے ہیں وہ تو چند سیکنڈ کی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ خود ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بات کریں. اگر اس وقت آپ کو فرصت نہیں ہے تو کم از کم سحری کے وقت اور افطاری کے وقت ضرور کچھ وقت نکال کر اللہ سے باتیں کریں. اور دعا جو ہوتی ہے نا، نوح علیہ السلام کی صورت پہ آپ غور فرمائیں کہ نوح علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی. پہلے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے، اپنے غم سنائے، اپنی درد بھری کہانی سنائی. دعا تو دو لفظ ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دو لفظ. لیکن ان سے پہلے اپنی کہانی سنائی. اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یہ کیا، قوم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میرے ساتھ بہت انہوں نے زیادتی کی. یا اللہ پھر میں لگا رہا، اچھا یا اللہ تو یہ کر دے. یہ طریقہ ہے. اللہ سے آپ باتیں کیا کریں. یا اللہ ایک تو سے میں نل کی ہو گیا، میرا نل اے ہو گیا، میرا نل اے ہو گیا، یا اللہ میں تو تیرے در پہ آیا. اللہ سے یوں بات کریں جیسے اللہ سامنے ہے اور آپ اس کو اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں. دکھڑے سنا کر پھر اپنی دعا پیش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. تو اس مہینے کو دعاؤں سے قرآن کی تلاوت سے خوبصورت بنائیں. ہاں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. ایک آدمی کا سینہ بغض سے بھرا ہوا ہے، نفرت سے بھرا ہوا ہے، حسد سے بھرا ہوا ہے، تو یہ چیزیں دعا کے بیچ میں حائل ہو جاتی. ایک آدمی کا رزق حرام ہے، یہ چیزیں دعا کے درمیان حائل ہو جاتی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی تڑپ کے مانگے گا نا تو مجھے یقین ہے کہ جو بھی ہے نا اللہ اس کی ضرور سنے گا. تڑپ کے مانگنے والے کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تو دعا کی کیفیت بنائیں تڑپ کے مانگنے کی. کتاب والی دعا اجر ملے گا، دعا والا کام نہیں ہوگا. دعا تو اللہ کی طاقت کو ساتھ لینے کا عمل ہے کہ جہاں میں بے بس ہوں اے اللہ تو اپنی قدرت کو ظاہر فرما. تو یہ اللہ پاک نے دعاؤں سے وہ کیا ہے جو مردے زندہ کر دیے دعاؤں سے. اللہ تعالیٰ نے نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے تابعین میں سے ہیں. سفر پہ جا رہے تھے، گدھا مر گیا. تو ایک طرف ہو کے 2 نفل پڑھے کہ یا اللہ تو بے نیازم ہے، تو ضرورت مند ہوں، یہ میری سواری ہے، میں آگے پیدل کیسے چلوں، اسے زندہ کر دے، تجھے قدرت ہے. پھر ایک اس کو چھڑی ماری کا اٹھ قم باذن اللہ. گدھا دم ہلاتا ہوا کھڑا ہو کے. اور نباتہ پہلے فوت ہوئے، گدھا بعد میں مرا. اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے دمشق کے بازار میں اس گدھے کو
فروخت ہوتے دیکھا۔ تو دعاؤں سے تو ایسے ناممکن اللہ تعالیٰ ممکن کر دیتے ہیں، واقعات بھرے پڑے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بڑا بزرگ ہونا ضروری نہیں، درد مند ہو کر فریاد کرنا ضروری ہے، چونکہ وہ نیکوں کا بھی رب ہے اور گناہ گاروں کا بھی رب ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے تڑپ کے مانگو، دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دعاؤں والا بنائے، قرآن والا بنائے۔